الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اب ذکر جس موضوع پہ آج میں گفتگو کروں گا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ نماز ایک ایسا امر ہے، ایسا حکم ہے شریعت کے اندر کہ جو ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ جس فرض کو کلمے کے بعد اہمیت دی گئی وہ نماز ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کام کا حکم بار بار قرآن کے اندر ذکر فرمایا وہ نماز ہے کہ نماز کو ادا کرو، نماز کو ادا کرو، نماز کو ادا کرو۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بندہ نماز پڑھ لے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ تو ایک اخروی فائدہ ہے، نماز کے اس کے علاوہ دنیاوی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک گاؤں کے اندر چور آ گئے نا، اس گاؤں کے اندر جب چور آ گئے تو چور چوری کر ہی رہے تھے کہ ان سے کوئی مسٹیک ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، جس وجہ سے گھر والوں کی آنکھ کھل گئی۔ اب جب گھر والے اٹھ گئے نا تو گھر والوں نے شور مچایا، چور آ گئے، چور آ گئے، چور آ گئے۔ تو گاؤں والوں نے مل کے، جو چور بھاگے تو گاؤں والے بھی پیچھے ان کے گھر والوں نے شور مچایا تو گاؤں والے اکٹھے ہو کے چوروں کے پیچھے چل پڑے۔ ابھی چور بھاگ رہے تھے آگے آگے، کافی دور جب نکل گئے تو انہوں نے دیکھا کہ گاؤں والے ہمارے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ تو چوروں نے دیکھا کہ قریب ہی ایک مسجد ہے، تو چوروں کے سردار نے کہا کہ ہم مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہ جب مسجد کے اندر گئے تو ابھی کوئی سجدے کی حالت میں چلا گیا، کوئی قیام کی حالت میں کھڑا رہا، کوئی رکوع میں چلا گیا، اسی طرح تمام نے نماز کی حیت اختیار کی اور وہاں پہ مسجد کے اندر وہ مسجد کے اندر ٹھہر گئے۔ ابھی جب گاؤں والے آئے تو انہوں نے سوچا کہ یہ چور تھے، چوروں کا مسجد کے اندر کیا کام ہے۔ گاؤں والے سیدھے نکل گئے۔ جب گاؤں والے سیدھے چلے گئے، انہیں چور نہ ملے تو وہ واپس آئے تو ایک بندے نے کہا کہ ہم چیک کرتے ہیں، کیا پتہ چور مسجد کے اندر چھپ گئے ہوں۔ تو جب وہ گاؤں والے مسجد کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کوئی قیام کی حالت میں تھا، کوئی رکوع کی حالت میں تھا، کوئی سجدے کی حالت میں تھا۔ تو چوروں جو گاؤں والے تھے، گاؤں والے کہنے لگے کہ یہ دیکھو ہم گناہگار ہیں، ہم رات کو سو جاتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے سونے کی وجہ سے چور ہمارے گھروں کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھو کتنے شفاف بزرگ ہیں، کتنے تہجد گزار نماز ادا کرنے والے ہیں۔ ارے تم بھی رات کو اٹھ کے ان لوگوں کی طرح عبادت کیا کرو تاکہ تمہارے گاؤں کے اندر بھی چور نہ آئے۔ اگر تم ساری رات جاگ کر عبادت کرو گے تو تمہارے گاؤں میں کس طرح چوری ہو سکتی ہے۔ وہ گاؤں والے یہ کہہ کے چلے گئے۔ اب جب چوروں کے سردار نے یہ بات سنی نا تو چوروں کے سردار بڑا شرمندہ ہوا اور اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا کہ یار اگر ہم جھوٹی نماز ادا کریں تو ہمیں جھوٹی نماز اتنا فائدہ دے رہی ہے، تو بتائیں ذرا سچی نماز کتنا فائدہ دے گی۔ تو یہ نماز کی اہمیت ہے، ایک دنیاوی فائدہ۔ اور علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے وہ نجات۔ کہ علامہ اقبال کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے سچی روزی دینی ہے ہمیں، ہم اس کی بارگاہ میں تو آتے نہیں، اس سے تو مانگتے نہیں اور دنیا داروں سے مانگتے ہیں جن کو پھر اللہ نے دینی ہے۔ ان کے کہنے پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں روزی دینی ہے، اور ہم انہیں دنیا داروں کے سامنے جھکے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے سجدہ کرانا ہو تو احباب ذکر ان سے مانگے جس نے واقعی رزق دینا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔